زمانہ قدیم میں اڑنے والے تخت کو صرف دیوملائی اور طلسم کی دنیا کی خام خیالی اور من گھڑت کہانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ آج کا انسان چاند سے آگے بڑھ کر ستاروں کو چھو رہا ہے، مگر ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا جس کا ذکر تاریخ کے پنوں پہ سنہری حروف میں لکھا گیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم المرتب پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا اور آپ کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رب تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا اور آپ علیہ السلام نے اس میں علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا اور آپ علیہ السلام کو باقی 2 چیزیں یعنی کہ بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات کے حکمران تھے بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہتے آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہ تخت ہیرے جواہرات اور زمرد سے بنایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سونے کے پتوں سے سجایا گیا تھا۔ اس درخت کے آس پاس کھجور کے سونے کے درخت لگائے گئے تھے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا کہ وہ عظیم شان مجمع کو اٹھا کر جہاں حکم ہے وہاں پہنچا دیتی تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہوا کے دوش پہ اڑنے والا یہ تخت اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر اڑ نہ پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ہوا تھا کہ میرے پیغمبر کی بات سنو اور جب وہ تخت پر سوار ہوں تو ان کے لیے محافظ اور معاون بن جاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 4 لاکھ کرسیاں تخت پر رکھی جاتی تھیں، پھر مراتب کے اعتبار سے انسان و جنات بیٹھتے تھے اور صبح کے وقت بیت المقدس سے استخر کا سفر کیا جاتا تھا اور رات پھر واپس بیت المقدس میں گزارتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر سوار ہوتے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گردن جھکائے باری تعالیٰ کے ذکر میں محو ہوتے تھے اور دنیا اور مافیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز انسان کے قدموں کی مٹی بن جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین لوگوں پر انعام کیا ہے اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما۔